آپ کے دیالوؤں سے، رحم کے دیالوؤں سے، رحم کے داتاؤں سے سید شہید مرد سے جڑا ہے۔ ان کے دربار میں آنے والا آتا ہے، خالی دامن آتا ہے، لیکن جب جاتا ہے تو گوہر مراد سے پر کر کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا اس کی پرزور مذمت کرتے، بولو مذمت کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم کسی مار کاٹ کے ماننے والے نہیں ہیں، میرا مذہب وہ نہیں ہے۔ میرے آقا کی شان یہ ہے، یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا۔ یہ بولو جوانوں، نہیں منہ میں زبان نہیں ہے، یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا۔ یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک جانور آیا، جلدی سن لو، میں مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک جانور، وہ بھی اونٹ ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، میرے پیارے آقا کی بارگاہ میں آیا، سر کو قدموں میں رکھا، رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں اپنے مالک کی شکایت لے کر کے آیا ہوں، توجہ سے سننا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، وہ اونٹ بتا کیا شکایت ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، لیکن مجھے خوراک کم دیتا ہے، مجھ پر وزن میری طاقت سے زیادہ ڈالتا ہے۔ یا رسول اللہ، اب میں کام کے لائق نہ رہ گیا، میرے جسم میں کمزوری ہے، میرے جسم میں طاقت نہیں ہے، میں نہیں وہ لاغر ہو گیا ہوں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، میرے پیغمبر بے زبانوں کی زبان کو جانتے ہیں، میرے پیغمبر کنکر پتھر کی زبان کو جانتے ہیں، میرے پیغمبر پیڑ اور پودوں کی زبان کو جانتے ہیں۔ ان کے علم کا تو یہ عالم ہے، اور کوئی غیب کا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اونٹ آیا، اونٹ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ، میرا مالک ہے، مجھ سے بہت کام لیتا ہے اور مجھ پر میری طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، اور جب آج میں کام کے لائق نہ رہ گیا تو اس نے ارادہ بنایا ہے کہ آج وہ مجھے ذبح کر کے اور میرا گوشت بازار میں بیچ دے۔ آقا کی شان دیکھو، میرے سرکار فرماتے ہیں بلاؤ۔ اونٹ کے مالک کو بلایا گیا، وہ آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں یہ جانور شکایت لے کر کے آیا ہے، کیا تم اسے چارہ کم دیتے ہو اور یہ کمزور ہو گیا تو تم اسے ذبح کرنا چاہتے ہو؟ غور کرنا، انسانیت کا درس اگر دنیا میں کسی نے دیا ہے تو وہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جینے کا سلیقہ اگر کسی نے سکھایا ہے تو اس ہستی کا نام تاجدار انبیاء ہے، اس ہستی کا نام امام الانبیاء ہے، اس ہستی کا نام آمنہ کے تاجدار محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اوے میرے صحابی بتا، اس جانور پر ظلم کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ سرکار، آج کے بعد سے میں وعدہ کرتا ہوں نہ اس سے کام لوں گا، نہ اس کے اوپر بوجھ ڈالوں گا، یا رسول اللہ نہ اسے ذبح کروں گا، بلکہ میں اس کی خدمت کرتا رہوں گا، اسے کھانا کھلاتا رہوں گا۔ بتانے کا مقصد ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جب کوئی ایک جانور پالے تو کم سے کم 24 گھنٹے کے اندر اسے 70 مرتبہ چارہ اور پانی کا انتظام کرے، مجھے کہہ لینے دیا جائے۔ ہم اس مذہب اور اس دین کو ماننے والے ہیں جس دین نے جانوروں پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ ارے یار، جب جانوروں پر ظلم کرنا یہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے تو بھلا بتاؤ انسانوں پر ظلم کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا، اسلام سیکھو۔ میرے 10 منٹ رہ گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ 10 منٹ کی تقریر اور بچی ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں، اور اس میں صرف مسلمان نہیں ہے، الحمدللہ میلہ ہے، ہاٹ ہے، بازار ہے، ہمارے ہر مذہب کے لوگ یہاں ہندو بھائی بھی ہیں، ان کے سہیوگ سے اتنا بڑا میلہ ہو رہا ہے، اکیلے نہیں ہے، ان کے سہیوگ سے ہو رہا ہے، ان کا آنا جانا یہاں ہے۔ ہمارے پولیس محکمہ کے لوگ بھی راتوں کو جاگ کر کے اور تمہارے میلے کی سرکشا کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، میں آپ کو ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں، اس عرص مقدس سے پیغام لو، وطن کی محبت ضروری ہے، وطن کے ایک ایک ذرے سے محبت ہے، وطن کے
ایک ایک سرحد سے محبت کرنی پڑے گی, وطن کی عمارتوں سے محبت کرنی پڑے گی, یہاں کے ہر چیز سے محبت کرنی پڑے گی, اس لیے کہ اس وطن کو کبھی ہم نے غیر جانا ہی نہیں. ہمارا ماننا تو یہ ہے ہم پیدا یہاں ہوئے ہیں, مریں گے بھی یہی, مر کے مٹی میں اسی کے سما جائیں گے اور ساری دنیا کو یہ پیغام دیں گے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہاں جی جی جی, ہائے ہائے ہائے, سمجھ رہے ہیں؟ وطن سے محبت ضروری, بولو واہ 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 واہ, بہت خوب. بولتے رہو وطن سے محبت ضروری ہے. ان کا کام ہے اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. میں پیغام محبت عام کرنے کے لیے آیا ہوں. الغرض اب میں اپنی ٹاپک پہ آتا ہوں. میں نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے. بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. بولو سبحان اللہ. جیسے نماز کا نام لو تو ایسا لگ رہا ہے چہرے پہ 12 بج رہا ہے بھائی صاحب. ہمیں جب قوالیاں تو سنے گا, نوٹنکی تو بجائے گا, تو نماز پڑھنے کون جائے گا؟ بولو, ہمیں نماز کون پڑھے گا؟ مسجدیں خالی کر کے رکھ دی ہے آپ نے. ہاں, امام صاحب آپ کو نماز کے لیے پکار رہے ہیں, ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. جیسے جنازہ نکلا تو اب امام صاحب کو گھوم رہے ہو مولانا میرے باپ کا جنازہ پڑھانا پڑے گا. ابھی تک تمہیں ٹائم نہیں تھا, مولانا کو تلاشتے پھر رہے ہو. بھائی قوالیاں سن رہے ہو, تم نماز بھی تمہیں کو پڑھنا پڑے گا, مسجدیں بھی تمہیں کو آباد کرنی پڑیں گی. الغرض نماز مسلمانوں پر فرض عین ہے. سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ بولو یار, نماز فرض ہے کہ نہیں فرض ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں فرض ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. کم سے کم یہ جاننا بھی ضروری ہے. ورنہ اچھا یہ بتاؤ, کچھ لوگوں نے سوچا یار 360 یعنی عید والی نماز فرض ہے, باقی سب. کچھ تو ایسے کہہ رہی ہیں کلمہ اگر ان کو پڑھنے کے لیے بول دیا جائے تو کہہ رہی ہیں مولانا پڑھائی نہ تو پڑھ لی نہ, ہمارے اماں پپا کبھی پڑھے ہوئے نہیں. مولانا پڑھائی نہ تو پڑھ لی نہ. اب کچھ لوگوں کو وقبلتو کہتے کہتے قبلتو کہہ رہے, مطلب مولانا بھی ہنسنے لگتے ہیں. ایسے قبلتو لوگ کہہ رہے ہیں آج کل. پہلے کہ آج کی جنریشن ٹھیک ہے, کم سے کم یوٹیوب سے کچھ نہیں تو نکاح کا طریقہ تو سیکھ لیتی ہے. جی 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 جی, کم سے کم مجمع میں بھیج دیتی ہے. سمجھ رہے میرے بھائیوں؟ تو اب نماز فرض ہے. اب نماز فرض ہے جس طرح دیکھو اس پنڈال کو بنانے کے لیے اس میں کھمبا لگایا گیا ہے. شرط یہ ہے اس میں کھمبا لگایا گیا اور کھمبا لگانے کے بعد میں اسے جوڑا گیا. تو شرط یہ ہے کہ اس میں مستری بھی ہوں گے, مستری کے بغیر کھمبا تیار نہیں ہوگا اور یہ پنڈال تیار نہیں ہوگا. تو یہ شرط ہے کہ کھمبا ہو, مستری ہو, اس کے بعد کپڑا لگایا گیا ہو. کپڑا لگانے کے بعد یہ پنڈال تیار ہوا ہے. تو حضرات محترم, جب ہم اور آپ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جائیں یا ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے جائیں یا عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے جائیں یا آپ عیدین کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو اب ضروری ہے, شرط ہے, نماز کیسے ہوگی, آدمی نماز کے اندر داخل کیسے ہوگا, آدمی نماز شروع کیسے کرے گا. تو نماز کی شرطیں 6 ہیں. بولو کتنی؟ بولو. آواز نے 7 میں بیان کی ہے لیکن میں 6 ہی پڑھا ہوں اور 7 کا بھی ذکر ہے. بہرے کیف یہ بھی آپ جان لی. نماز کی کتنی شرطیں؟ بولو. ارے بولو, یاد رکھو, نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ بولو, نماز کی کتنی شرطیں؟ شرطیں بولو کتنی ہیں؟ یاد کر کے جاؤ. کل اماں پپا کو صبح سنا دینا, اور اگر زیادہ ڈر رہے ہو تو اپنی بہوریا کو بھی سنا دینا کہ نماز کی شرطیں کتنی ہیں. ہاں کتنی؟ ہاں. اگر زیادہ چپر زبان چلا رہی ہو نا تمہاری بہوریا تو تم کو طریقہ بتا رہا ہوں. نماز کے واجبات پوچھ لینا, زندگی میں کبھی پلٹ کر کے تم نے کچھ. ہاں, نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ 6. سب لوگ میری ماں اور بہنوں, تم تو باوقار ہو, تمہاری عزت و عظمت بہت بلند ہے. واقعی تمہاری گود نے حسین جیسے لال پال کر کے دیے. سبحان اللہ. تمہاری گود نے شہید مرد جیسے لال پال کر کے دیے.
تمہاری گود نے تو سید سالار پال کر کے دیے، ہائے ہائے تمہاری گود نے تو سبحان اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ خواجگان پال کر کے دیا ہے۔ ارے تمہاری گود پہ لاکھوں سلام ہو، تمہاری گود نے تو سیدہ آمینہ نے، تمہاری گود نے تو امام الانبیاء کو بھی پال کر کے دیا ہے۔ اور اگر یہ گود سلامت ہے تو میں سمجھتا ہوں اس گود کی سلامتی کے ساتھ نسل انسانی سلامت ہے۔ اس لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، ماں کی گود سلامت ہے تو بچے کی پوری زندگی سلامت ہی سلامت۔ سمجھ رہے ہو؟ تو نماز کی کتنی شرطیں بولو؟ 6۔ کتنی؟ 6۔ اب اگر کوئی شخص اس میں جانکار ہو بتائے کہ 6 کون کون ہے؟ کھڑا ہو جاؤ بھیا۔ بولے صاحب تمہیں معلوم ہے؟ اور جلسے جو ہے جلسے کے صدر صاحب کو نہیں معلوم ہے نا؟ ارے ہنسی نہیں ہے تو کلاس چل رہا ہے نا؟ نہیں، جو ٹیچر ہوگا کلاس اپنے اسٹوڈنٹ کو اٹھائے گا بھی بٹھائے گا بھی، اب وہ چاہے امیر زیادہ ہو چاہے غریب زیادہ ہو۔ ہنس کیوں رہے؟ تو اب بتائیے اتنا بڑا مجمع ہے، قوالا کون آئے گی سب جانتے ہیں، قوال کون آئے گا سب جانتے ہیں، کب کس کا نمبر آئے گا وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ لیکن جب آپ جمعہ میں ہوئے دلی بمبئی سے کما کر کے آ رہے بھیا، کرلا سے 150 روپے کا شرٹ اور پینٹ خرید کے آئے، ٹیپ ٹاپ سے آئے 20 روپے کا بک خرید کے لائے، وہ کیا کہتے ہیں اسے سینٹ، اور جمعہ میں مچلتا مچلتا جا رہا ہے جھوم جھام کے، جمعہ میں پہنچا ٹوپی لگا کے، اور وہ جانتے ہو اسپرے چھڑک لیا، مولانا سے کہتا بڑی خوشبو آ رہی، مولانا صاحب بہت اچھا مل گیا۔ ہم نے کہا بھائی صاحب چھڑکا کیا ہے، لگایا کیا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں نے سینٹ لگایا ہے، یعنی پرفیوم لگائی ہے۔ ہم نے کہا ارے ستیہ ناس ہو تیرے پرفیوم کا، تیری نماز روزہ سب تیری نماز ختم ہو گئی، تیرا کپڑا ناپاک ہو گیا۔ کہا مولانا کیسی بات ہے، دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے، اتنا نیا کپڑا پہن کر کے آیا تھا، آخر ہماری نماز کیسے خراب ہو جائے گی؟ ہم نے کہا نادان، ارے نئے پرانے کا کنسپٹ نہیں ہے، اسلام میں پاکی کا کنسپٹ ہے۔ کپڑا کتنا پرانا ہو اگر پاک ہو تو رب کی بارگاہ میں قبول ہے، اور اگر نیا ہی لے کر کے آئے ہو ناپاک ہے تو مسجد میں چاہے 10 مرتبہ جاؤ تیری نماز ہوئی نہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ نماز اسی لیے تو کہا گیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ۔ ہماری مسجد میں یہ نہیں سیٹھ صاحب آئے تو ممبر کے پیچھے رہیں گے، سیٹھ صاحب آئے تو امام کے پیچھے رہو۔ سیٹھ ہوگا تو مسجد کے باہر ہوگا، مالدار ہوگا تو مسجد کے باہر ہوگا، اگر تو تبنگر ہوگا تو مسجد کے باہر ہوگا۔ یہ خدا کا گھر ہے، خدا کا گھر۔ ایک مزدور بھی اسی صف میں نماز پڑھے گا جس صف میں بادشاہ پڑھتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا داری نہیں بلکہ رب کی عبادت ہے، عبادت، اور عبادت میں مالداری نہیں دیکھی جاتی ہے بلکہ دلوں کی پاکی دیکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بس کتنی شرطیں ہیں؟ 6۔ بولو، بس وہی آ رہا ہوں، بس وہی تو آ رہا ہوں۔ سب سے پہلی شرط ہے پاک ہونا، بولو پاک ہونا۔ یہی بیان کر کے ورنہ میں شرط بیان کروں گا تو فجر کی اذان یہی ہو جائے گی۔ ہاں، سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ بولو یار، پاک ہونا۔ اب کیا کیا پاک ہوگا تو نماز ہوگی؟ نمازی کے بدن کا پاک ہونا، بولو، نمازی کے کپڑے کا پاک ہونا، اس کے بدن کا پاک ہونا، اور جس جگہ جس مصلی پر کھڑا ہو کر وہ نماز پڑھ رہا ہو اس جگہ کا پاک ہونا۔ اب سنو، اب دیکھیے، آدمی ناپاک ہے، اس کا جسم پاک ہے، کپڑا ناپاک ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی، آدمی ناپاک ہے کپڑا پاک ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ چلو آدمی پاک ہے، اس کا کپڑا پاک ہے، لیکن جس مصلی پر بیٹھ کر وہ نماز ادا کر رہا ہے وہ مصلی اگر ناپاک ہے تو نماز
नहीं होगी। अब हजरात जरा गौर कीजिएगा, आप अपने गुस्ल को उठा करके देखिए। मेरी माँ बहनों तुम भी तवज्जो से सुनिएगा। गुस्ल जिस पर फर्ज होता है उसकी कुछ शर्तें हैं, यानी अगर किसी ने बीवी के साथ जमा किया और या उसकी शहवत के साथ मनी खारिज हुई तो आदमी नापाक हो गया। अब तवज्जो से सुनिएगा, जब आदमी नापाक हो गया और नापाकी के बाद गुस्ल खाने में आप जाते हैं तो आपका मामूल ये है, कपड़ा उतारा और जैसे पहले थे नापाकी लगी थी, गंदगी लगी थी, आपने लोटा बाल्टी लिया और धू नहाना शुरू कर दिया। यानी होना ये चाहिए था कि जो कपड़ा नापाक हो गया है पहले उसे बदन से उतार दिया जाए, उसके बाद में तन्हाई में जाया जाए, जहां जहां गंदगी लगी है उसे पहले साफ कर लिया जाए, उसके बाद में न जो है पाक साफ कपड़ा पहना जाए, फिर नमाज जैसा वजू किया जाए और वजू करने के बाद में गरारे के साथ कुल्ली की जाए और उसके बाद में जो है पहले सर पर फिर उसके बाद में दाएं कंधे पर फिर बाएं कंधे पर यानी पानी डाला जाए और जो जगह जहां पानी नहीं पहुंच सकता है वहां पर उठा करके पानी डाला जाए। जब इस तरीके से आप करेंगे तो आपका गुस्ल होगा। और अगर आपने नापाक कपड़ा पहन कर नहा लिया है तो जितना लोटा बाल्टी रहा सब नापाक। कोई होगा खुद तो डूबे हैं सनम, हमको भी ले डूबे। सुनो इधर, हंसो नहीं, हंसने की बात है, अरे शर्म की बात है, शर्म। बकरे का गोश्त पता है कि सीने का ये होता है, पुट का ये होता है, गर्दन में मजा ये होता है। अरे कब तक गर्दन का मजा और पुट का मजा लेते रहोगे? अरे दीन भी सीखो, दीन। तुम्हारे बच्चे रात 12-12 बजे बैठ करके पैतरियों पर फुसुर बात करते हैं और तुम्हें खबर नहीं लगती। क्यों अपने बच्चों को 12-12 बजे रात पर अपने दरवाजे के बाहर बैठाते हो? फिर कहते हो कौम बिगड़ रही है। कौम को बिगाड़ा तुमने है। अपने बच्चों पर कंट्रोल करो। 10 बजे के बाद अगर तेरा बेटा बाहर घूम रहा हो तो उसे फौरन मना कर, बेटा रात घूमने के लिए नहीं सोने के लिए है, जल्दी सो जा, फजर में उठना, नमाज अदा करना, तेरा रब भी राजी होगा, तेरे चेहरे पे नूर ही नूर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बेशक। तो पहली शर्त है गुस्ल करना। समझ रहे हैं? जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अब आदमी नापाक हो गया और गया, चाहे मर्द हो चाहे औरत, सुन लो, अब उस कपड़े को उतारना जरूरी है, जगह को पाक करना जरूरी है, इस्तिंजा खाने में जा करके और सारी पाकी हासिल करना जरूरी है। उसके बाद में नहाएगा, गुस्ल करेगा तो हो जाएगा, वरना अगर उसी कपड़ा को पहन करके आपने नहाया है तो आपका सारा गुस्ल खाना नापाक हो जाएगा। लोटे में हाथ लगाओ, लोटा नापाक, बाल्टी में हाथ लगाओगे, बाल्टी नापाक, दूसरा कपड़ा पकड़ोगे वो भी नापाक हो जाएगा। अरे यहाँ तक कि नल की हैंडल पकड़ोगे वो भी नापाक हो जाएगी। लिहाजा अगर चाहते हो कि पाकी का तरीका सीखें तो ये कुतुबुद्दीन कादरी तुम्हें आधा घंटे में नहीं सिखा पाएगा। अगर चाहते हो कि सीखना है तो वजीरुल उलूम में जाओ, असातिज़ा की बारगाह में, और इस मदरसे की जो असातिज़ा की बारगाह में जाओ और ये ना पूछो मौलाना तुम कितनी तनख्वाह पाते हो, तुम्हारा इसमें होता है कि नहीं, बल्कि पूछो हुजूर हमें नमाज का तरीका नहीं आता है, नमाज का तरीका सिखा दो। आजकल तो कुछ ऐसे पवंडरी लोग हैं, मदरसे पहुंचे थे, कहते मौलाना तुम्हारा तुम कैसे हो? सदर सेक्रेटरी से नहीं पूछा था मौलाना काहे तरह देत, मौलाना से पूछा था तुम्हारा तुम कहा हो थे, लहसुन मिर्चा कैसे खरीदे, तो हमने कहा बेवकूफ हो तुम। हमारे सामने कुरान की तफसीर है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। वाह, सुभान अल्लाह। हमारे सामने जुनैद बगदादी की जिंदगी है, हमारे सामने बायजीद बुस्तामी की जिंदगी है। अरे हम दुनियादारों की दौलत देखकर आशाश नहीं करते, हम फकीरों की जिंदगी को देख करके उस पर फख्र करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा होता है, वरना हम ही डकैती करना शुरू कर देंगे। अगर हमारा नहीं होगा, सब्र नहीं होगा तो डकैती नहीं करोगे। अगर बैंक में जाना है, कोई काम है, मैं चलो हम करवा दे, हम मैनेजर के बहुत पहुंच है, 500 दो, 200 दरी, 300 मैनेजर का, 200 इनका। हाँ? तो ये मौलाना नहीं करते, क्यों? इनके
सामने औलिया अल्लाह की जिंदगी है ये सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सारे उलमा को इन तमाम चीजों से महफूज फरमाए। अलगरज तो नमाज की पहली शर्त है पाकी। क्या पाक हो? कपड़ा पाक हो, बदन पाक हो, जिस जगह नमाज पढ़ता हो उस जगह का पाक होना जरूरी है। बोलो, शर्त है शर्त। अगर कुछ नहीं पाक है तो आप चाहे जितना सजदा करते रहो नमाज में दाखिल ही नहीं होगे। और दूसरी शर्त यह है सतरे औरत। अब सतरे औरत की क्या बात है भैया? मर्द के अंदर सतरे औरत, सतर के मतलब होता है छिपाने वाली चीज, समझ रहे हैं? औरत वो चीज जो बहुत कीमती, बहुत जरूरी, छिपाने वाली चीज, सतरे औरत छिपाने वाली चीज। औरत माने छिपाने वाली चीज, सतर जिससे छिपाया जाए। अलगरज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मर्द को नाभ से लेकर के और घुटने तक ये छिपाना शर्त है। क्या है? बोलो, नाभ से घुटने तक छिपाना शर्त है। क्या मतलब? अगर आप सफर में हो तब भी इसका खोलना जायज नहीं है, हजर में हो तब भी इसका खोलना जायज नहीं है, खेत में हो तब भी घुटने तक बंद रखना जरूरी है, अगर मेहमानदारी में जा रहे हो तब भी आपको घुटने तक बंद करना जरूरी है। याद रखना, अगर सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो तब भी घुटने तक ढकना जरूरी है। याद रखना, ये शर्त है शर्त। अगर किसी ने किसी का चौथाई हिस्सा अगर इसमें से खुल गया तो आप जानिए कि उसकी नमाज नहीं होगी। अरे वो जो जकड़ी हुई पैंट पहनते हैं वो जरा सोचें, जब जुमा में जाते हैं तो पीछे का कितना हिस्सा खुला होता है, उनकी नमाज कहाँ होती है? इतना शॉर्ट पहनते हैं और इतना जो है जकड़ के कि ऐसा लगता है कि सिला के पहने हैं कि पहन के सिलाया गया। हाँ? और जब रुकू सज्जा में जाते हैं तो अल्लाह अकबर कबीरा, एक एक बित्ता जमीन खुल जाती है, एक एक बित्ता जमीन खुल जाती है, लिहाजा नमाज नहीं होती। बोलो, नमाज नहीं होती। तो सतरे औरत का छिपाना जरूरी है। फिर इस्तिक़बाल क़िबला यानी क़िबला की तरफ नमाज पढ़ना मुंह करके ये ज़रूरी है। फिर उसके बाद में नियत करना ये ज़रूरी है। बहरे कैब ये तमाम चीज़ें शर्तें हैं, इसको मालूम करना है तो उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा है, मस्जिद के अइम्मा है, जाके सुबह मालूम कर लियो। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं हर नेको बद जनाब को समझाया जाता हूँ, मानो न मानो आपको ये इख्तियार है। आखिरी पैगाम, मसलके आला हजरत पे कायम रहना है। और अगर जो लोग मसलके आला हजरत के बागी हैं, मसलके आला हजरत क्या है? दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, खैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। जो न भूला हम गुलामों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए।